صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کو اس کا اندرونی معاملہ قرار دینے کی رٹ جھوٹ کو سچ میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کے ذریعے ہی کیا جائے گا۔ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل فوجی محاصرے کے 8 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، جبکہ کورونا وائرس کے نام پر کشمیریوں کی پہلے سے تنگ زندگی مزید اجیرن بنا دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 24 گھنٹوں کے دوران 9 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ 2 روز قبل گولگام میں شہید 4 نوجوانوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں مرد و زن نے شرکت کر کے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو گئی ہیں۔ ادھر بانڈی پورہ کے مزید 8 دیہات کورونا وبا کے سبب ریڈ زون قرار دے دیے گئے ہیں، جبکہ بانڈی پورہ میں ہی بھارتی فوج کے ایک اہلکار نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ راجوری میں ٹریڈ یونین رہنما طاہر احمد شوال کو ڈومیسائل کے ترمیم شدہ قوانین کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ کی پاداش میں نوکری سے برخاست، جبکہ سری نگر سے اسی سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جموں کشمیر فورم فرانس اور کشمیر سولیڈیرٹی کیمپین لوٹن نے مہذب دنیا پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھا جائے، جو بھارت کے اس وقت کے متعصب حکمرانوں کے ہاتھوں تاریخ کے طویل ترین لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر میں لاقانونیت کی انتہا ہے۔ مودی وائرس نے پوری ریاست کو بے دست و پا کر دیا ہے۔ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بینس والا معاملہ سریحن چل رہا ہے۔ ریاستی ادارے مفلوج اور زبانیں کچھ بولنے سے قاصر ہیں۔ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی کے ظالمانہ اقدامات نے آئین ہند کو پاؤں تلے رونتے ہوئے ریاست مقبوضہ جموں کشمیر کی شناخت پر ایسا کلہاڑا چلایا کہ اس کلہاڑے کی ضربیں ریاست بھر میں مسلسل سنی جا رہی ہیں۔ انہی کلہاڑی کی ضربوں نے اس وقت ریاستی عوام کو مزید بے چین کر دیا جب ریاستی ڈومیسائل کو بلڈوز کرنے کے مودی کے احکامات جاری کیے گئے۔ بھارتی انتہا پسند حکمران دراصل بہت پہلے سے ریاستی تشخص کو پامال کرنے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ متعصب اور انتہا پسند بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دوسری بار برسر اقتدار آنے پر اس انتہا پسند تنظیم نے اپنے ایجنڈے پر بڑی تیزی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا، جس کا آغاز گزشتہ سال 5 اگست کو دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کر کے مودی حکومت نے باضابطہ کیا۔ یہ دراصل وہی اسرائیلی منصوبہ ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں آزما کر فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے بے دخل کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیری مکمل یکجہتی کے ساتھ ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف ڈٹ جائیں تاکہ بھارت کے ان غیر انسانی اور غیر قانونی اقدامات کو ناکام بنایا جا سکے۔